جو سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا ہے فساد، آپ اس کا ترجمہ پھیل سکتے بھی کر سکتے ہیں، پھیل گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے، پھیل گیا ہے، چھا گیا ہے، فساد چھا گیا ہے فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، جو بھی زمین ہے گویا اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، زمین کا وہ علاقہ جس پر پانی ہے، اور زمین کا وہ علاقہ جہاں پہ پانی آبادی ہے، انسان آباد ہے، خشک علاقہ، یا یہ کہ بنجر ہے یا جنگل ہے، تو یہ خشک علاقہ ہے اور پانی والا علاقہ۔ ویسے کہتے ہیں 2 حصہ وہ ہے جس پہ پانی ہے اور 1 وہ ہے کہ جو خشک ہے، جو ہم کہتے ہیں بر اعظم فلانا، تو بر اعظم فلانا یہ بر ہے، اور باقی بحر ہے، جو 7 سمندر ہیں وہ بحر ہیں۔ تو یہ یعنی گلوب کہہ لیں آپ آسان ترین آج کے اعتبار سے نا، گلوبل آرڈر، گلوبل ولیج، تو اسی کے معنی میں قرآن مجید کی اصطلاح کیا ہوگی؟ بر اور بحر۔ تو زمین کے اوپر یعنی خشکی و تری میں، یعنی پورے اس گلوب کے اوپر یا جو بھی انڈا نما چیز ہے اس کے اوپر فساد پھیل گیا ہے، اور یہ کیوں پھیلا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے، جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی کی ہے اس کی وجہ سے یہ فساد پھیل گیا۔ اس کی طرف ہم آتے ہیں ابھی، لیکن پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اس کی وجہ کیا بنی؟ لوگوں کے اپنے کرتوت بنے جس کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہے۔ اچھا، جب ہم نے اس کو جو ہے نا لوگوں کی کرتوت اور یعنی لوگوں کے گناہ، لوگوں کی بغاوت، لوگوں کے جرائم، اس کے نتیجے میں فساد پھیل گیا، تو مطلب کیا؟ وہ سزائیں، یہی مطلب نکلا نا اس کا، کہ اس جرم میں جو انہوں نے کیا اس کے بدلے میں فساد پیدا ہو گیا۔ آخری الفاظ کوئی اور چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس آئیں۔ تو گویا یہ سزا بھی رحمت کے لیے، یہ وہ والی سزا نہیں ہے جو کوئی بادشاہ دیتا ہے، یہ وہ والی سزا ہے جو ماں دیتی ہے۔ ماں کی سزا اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ بچے سے جو ہے نا وہ متنفر ہو گئی ہے، ماں کی سزا اس لیے ہوتی ہے وہ بچے کو ادب سکھانا چاہتی ہے۔ یہ دوبارہ پوری آیت سنیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں دنیا میں یہ فساد پھیل گیا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھائے، ولعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ تو ماں واپس بلاتی ہے، جیسے یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر نہیں بلکہ ادب سکھانے کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے، اس سے پہلے توبہ طائب ہو جاؤ نہیں تو بہت بڑی مصیبت میں پڑنے والے ہو۔ اچھا، یہ سورہ روم ہے، اس کے بعد جو ہے نا سورہ لقمان ہے، اس کے بعد سورہ الف لام میم السجدہ ہے، بڑی مشہور سورت ہے، وہ عام طور پہ بعض مساجد میں جمعے کی صبح کی پہلی رکعت میں ائمہ حضرات جو ہے اسے تلاوت بھی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ جمعے کی نماز، فجر کی جو نماز ہوتی تھی اس کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ کی تلاوت کرتے تھے۔ اس میں اسی طرح کی ایک بات آئی ہے، ذرا دوسرے انداز میں آئی ہے، فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید واپس آ جائیں۔ بڑے عذاب سے واپسی نہیں ہوتی، جب بڑا عذاب آتا ہے پھر اس وقت کوئی ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، لیکن چھوٹے عذاب اس لیے آتے ہیں، چھوٹی سزائیں اس لیے ملتی ہیں، لوگ توبہ کر لیں، لوگ پلٹ آئیں، لوگ واپس آ جائیں۔ تو گویا یہ بات جو دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو بات واضح ہو گئی، یہ چھوٹا عذاب ہے، بڑا نہیں ہے، اور یہ چھوٹا عذاب بھی اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کی رحمت اس لیے ہے کہ لوگ توبہ کر لیں تاکہ بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ بات بالکل صاف ہو گئی، سمجھ آ گئی۔ ایک بس اس میں نقطہ اور رہ گیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے عذاب کی سزا ہے یہ اللہ نے اپنے پاس سے نہیں دی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کرتوت ہے، اس کی جو چھوٹی سے چھوٹی سزا ہو سکتی تھی وہ تمہیں ملی ہے۔ تو یہ گویا لوگوں کو جو دنیا میں تکلیف آتی ہے اپنے ہی کسی گناہ کے نتیجے میں آتی ہے۔ بعض روایات کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے اختلافات بھی گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں نا، یہ بھی کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں 2 محبت کرنے والے انسانوں کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں پڑتی ہے، اور بہت سی باتیں اللہ معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ وہ پہلے وقتوں میں بزرگ کہا کرتے تھے گھر میں اگر فتنہ فساد ہو جائے، فسادی کا لفظ ہوتا ہے نا، فتنہ فساد ہو گیا، بعد جو ہے نا کوئی وہ ایک دوسرے کے بعد پڑ گیا کرتے تھے، بعد، تو اس کو بھی کہتے ہیں خدا کی مار ہے، تو کوئی نہ کوئی خدا کی ساتھ جو ہے نا وہ بے وفائی کی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ مار پڑتی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں، بڑا گھر ہے نا جس میں ہم سب رہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں گاؤں بن گیا، پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے۔ اس دنیا کی حالت کیا ہو گئی ہے اس وقت دیکھیں آپ، اگر غزہ کی ویڈیوز دیکھیں تو دیکھی نہیں جاتی، جو وہاں پہ بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ضعیفوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور انسانوں کے ہاتھ ہو رہا ہے۔ آپ اگر انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ادھر کم آتا ہے، یہ ہمارے والے اس لیے نہیں دکھاتے کہ لوگ کہیں گے بھائی انڈیا کے مسلمان مظلوم ہیں تو ان کی مدد کرو، اس لیے وہ چھپا دو، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ انڈیا میں ظلم کیا ہو رہا ہے۔ کی کہانی بھی کوئی غزہ سے کم نہیں ہے، جو کشمیر میں انڈین فوجی کر رہے ہیں، جو باقی ہندوستان میں ہندوتوا والے کر رہے ہیں، وہ ان کے جو ہے نا والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں، وہ گاؤں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، مسلمان خواتین کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کے نقاب الٹتے ہیں، انہیں اذیتیں دیتے ہیں، مسلمانوں کو قربانی نہیں کرنے دیتے ہیں، مسجدوں کی بے حرمتی کا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی، کچھ لوگ عمرہ کر کے واپس آئے، انہیں ایئرپورٹ سے گھیرا، انہیں اپنے مندر لے کے گئے، کہا پہلے ادھر سجدہ کرو ہمارے خدا کو، پھر گھر جاؤ۔ یہ انڈیا میں ہو رہا ہے۔ اچھا، جو کچھ اب باقی مغربی ممالک میں ہو رہا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اچھا، دنیا کی معیشت ویسے ہی اب دیکھیں نا، روزگار بہت بڑی اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، روٹی کپڑا مکان، یہ نعمتیں ہیں نا اللہ کی، خوشحالی دینا، آرام چین سے رزق چلا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں جو دنیا میں جن سے اللہ نوازتا ہے۔ ساری دنیا تنگ ہو گئی یا نہیں؟ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ سب کا رزق جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ گیا ہے، پوری دنیا ایک فساد کی لپیٹ میں آ گئی ہے، ہر طرف جنگ و جدال ہے۔ ابھی آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک ایران اور امریکہ کی جنگ رکی تو جنگ رک جائے گی، کیسے رکے گی؟ اگر مطلب ایران اگر بچ جاتا ہے، جو امریکہ سے جس نے گردن نیچے نہیں کی
وہ اس کے بعد خطے کے کسی اور ملک کے آگے گردن نیچے کرے گا. سمجھ آئی میری بات کی؟ اور اگر ایران نہیں رہتا, خدا نہ خواستہ نہیں رہتا, تو پھر اسرائیل کسی کے قابو آئے گا؟ تو وہ جیسے کسی نے پوچھا تھا نا کہ بھائی اترائی اچھی ہے کہ چڑھائی اچھی ہے, تو ہمارے لیے تو دونوں صورتیں اچھی نہیں ہیں. اب یہ جو معاملہ چھڑ گیا ہے, چین دونوں صورتوں میں نہیں ہے, اور دونوں کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں. روس کسی زمانے میں آپ کو پتہ ہے گرم پانیوں کا متلاشی ہوتا تھا, وہ اسی لیے افغانستان بھی آیا تھا. ابھی ایران کے پیچھے روس ہے یا نہیں؟ تو کیا ایمان کے لیے روس کے پیچھے, قرآن کے لیے روس کے پیچھے, اللہ کے رسول کے لیے ایران کے پیچھے, مطلب کے لیے پیچھے؟ مطلب کیا ایران کا, روس کا وہی پرانا مطلب, گرم پانیوں تک رسائی. اس وقت ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی گرم پانیوں کو کیا کرنا ہے کسی نے, لیکن اب آپ کو سمجھ آئے نا. ایک وہ چھوٹی سی آبنائے ہے ہرمز, وہ ایران نے بند کر دی, ساری دنیا کی گویا شارک بند ہو گئی ہے. تو اب روس کو بھی ضرورت ہے اس کی کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ جس کے ہاتھ میں ہوگی ساری دنیا کی اس کی مٹھی میں ہوگی. تو کیوں نہ چاہنا چاہے گا کہ مجھے ملے, کیوں نہ رشیا چاہے گا کہ مجھے ملے. امریکہ اگر اتنی دور سے آ کے چاہ رہا ہے تو یہ بھی تو چاہ رہے ہوں گے نا. تو یوں سمجھیے کہ ابھی امن شمن کوئی بھی نہیں ہے. یہ سارا فساد کیوں ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, یہ لوگوں نے جرم کیے ہیں. اب ذرا تھوڑے سے میں چاہتا ہوں آپ ذرا نظر ڈالیں اپنی ماضی پہ. کافروں کو ایک طرف رکھ دیں, چلے تھوڑا سا ان کا بھی دھیان دے لیتے ہیں. پرانے زمانے کے کافر ہوتے تھے, نبیوں کو نہیں مانتے تھے, بت بناتے تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے. بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے تاکہ ہماری قرب حاصل ہو جائے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے ذریعے اللہ راضی ہوگا, ہم ان کو سجدہ کریں گے تو یہ اللہ راضی کر کے دیں گے. یعنی اللہ کو وہ بھی راضی کرنا چاہتے تھے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بتوں کو پوچھتے تھے. کسی نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہوا تھا, کسی نے اللہ کے بیٹے بنائے ہوئے تھے, لیکن اللہ کا انکار تو کوئی نہیں کرتا تھا نا. میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اللہ کو سب راضی کرنا چاہتے تھے. اچھا, جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ سورج کو پوجتے تھے. بھائی کسی کو تو پوج رہے ہیں نا, کچھ تو تھا. آج کا انسان وہ کہتا ہے کوئی نہیں, نہ کوئی اللہ, نہ کوئی بت, نہ کوئی رسول, کچھ نہیں بابا, سب کہانیاں ہیں. تو یہ کیا جی, ہمیں کس نے بنایا؟ خود بنے. یہ زمین کس نے؟ خود بنی ہے. یہ کائنات خود بنی ہے. یہ بندر سے بننا اتنی بری بات نہیں ہے جتنا یہ جملہ برا ہے. خود بننا, اس سے بڑی بے ایمانی اور کوئی بھی نہیں. کبھی تاریخ انسانی میں انسان نے یہ بے ایمانی کی ہی نہیں ہے. خود بخود بنے. جسم میرا, یہ بت پرست بھی نہیں کہتے تھے میرا, وہ یہ کم سے کم یہ کہیں گے بتوں کا ان کی مرضی کے مطابق میں اس کو قربان کروں گا. وہ یہ تو نہیں کہتے تھے میرا, آج کہتے میرا جسم میری مرضی, میرا مال میری مرضی. اتنی بڑی بغاوت ہے, یہ فرعون کی بغاوت ہے. جیسے اس نے کہا تھا میرا ملک میری مرضی, تو اب ملک تو کسی اور کا ہے, میرا تو یہ جسم ہی ہے نا 5 فٹ کا مرضی. تو فرعون والی بات ہے یا نہیں ہے؟ بہت پہلے وہ جو ہے نا مولانا روم نے کہا تھا میرا نفس بھی فرعون کے نفس سے کم تر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس فوج ہے, میرے پاس فوج نہیں ہے. میرے پاس بھی فوج ہو تو میں بھی فرعون بن کے بیٹھوں گا. تو چلیں آج کے دور میں اس جسم کے اوپر تو میرا اپنا اختیار ہے. میں کہتا ہوں میری مرضی, عورت کہتی ہے میری مرضی, بیوی کہتی ہے میری مرضی, ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی. تو جب سب اپنی اپنی مرضی, تو فساد تو اس کے اندر سے خود نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ اب ایک گھر ہے, اس کے اندر 4 مرضیاں چل سکتی ہیں؟ کبھی نہیں چل سکتی. تو یہ جو فساد نکلتا ہے یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے. جیسے آپ انگارہ پکڑتے ہیں, آپ کے اللہ نے آگ جلا دیا جی انگارے سے. اللہ نے تو نہیں جلایا نا, اللہ نے بتایا ہوا تھا یہ آگ ہے, یہ جلائے گی. والد صاحب نے بھی بتایا تھا بیٹا آگ انگارہ ہاتھ میں نہیں پکڑتے, بندہ جل جاتا ہے. بعد بھی پکڑا, تو اب اس گناہ کی سزا تو مل گئی, آگ جل گیا. لیکن یہ کہ یہ نتیجہ ہے اس عمل کا, خود بخود نتیجہ, یہ بدل نہیں سکتا. بالکل اسی طرح اللہ کے احکام کی جب خلاف ورزی کی جاتی ہے تو وہ لازمی نتیجہ سزا کی صورت میں اور فساد کی صورت میں نکلتا ہے, وہ بدلا نہیں جا سکتا. گھر کا ایک سربراہ ہوگا, گھر چلے گا. الرجال قوامون علی النساء, جب 2 آدمیوں کی مرضی ہوگی گھر نہیں چلے گا, فساد ہوگا. امن تب رہے گا, چلیں مرد عورت کی مان لے, اس کو سربراہ مان لے, امیرہ معظمہ, تب بھی گھر چلتا رہے گا. لیکن مرد کہے میری چلے گی, عورت کہے میری چلے گی, گھر نہیں چلے گا. دونوں کی چلے گی, گھر نہیں چلے گا. دونوں بھی نہیں چلیں گے. آخر جو ہے نا ایک جیل میں جائے گا تو دوسرا جو ہے نا اس کا مال ہڑپ کرے گا. یہی کچھ ہوگا. تو گویا جہاں بغاوت ہوگی, اللہ کی نافرمانی ہوگی, اس کا خود بخود نتیجہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوگا. تو میں نے ایک بات آپ کو یہ بتائی کہ اللہ سے دوری. دوسری بات سنیں, آخرت کی بالکل بے فکری. کس نے دیکھی آخرت؟ کون سی جنت, کون سی دوزخ؟ ابھی جو پیٹ اگر خالی ہو تو دوزخ ہے, اور گھر اگر بیریا ٹاؤن میں ہو تو جنت ہے. میں یہ کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے خود بیریا ٹاؤن کے گیٹ کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہے آیت ادخلوها بسلام آمنین, داخل ہو جاؤ اس یہ بسلام. قرآن میں ہے جنت میں جب جنتی جائیں گے فرشتے ان سے کہیں گے ادخلوها بسلام آمنین, تم اس جنت میں چلو سلامتی کے ساتھ اور چین کے ساتھ, امن کے ساتھ. آپ نے بیریا ٹاؤن کے گیٹ کے اوپر لکھ دیا ادخلوها بسلام آمنین. یہ شداد والی سوچ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم جب چھوٹے تھے ایک ہی PTV ہوتا تھا, اس پہ ایک اشتہار آتا تھا, اس پہ لکھا, اس پہ اشتہار کیا ہوتا تھا؟ ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے. اب مجھے بتائیں جو بچہ چھوٹی عمر سے یہ پڑھ ان کے جوان ہوا ہے تو اس نے کون سی جنت پہلے بنانی ہے؟ وہ جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے یا جو PTV نے بتائی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی مولوی کی تقریر لوگ سنتے ہیں, اثر نہیں ہوتا. تو مولوی اتنا کچھ سن کے آئے ہوتے ہیں تو اب اثر کدھر ہوگا چکنے پتھر کے اوپر؟ یہ ذہن تو پہلے بن جاتے ہیں, بچپن ہی سے بن جاتے ہیں, بلکہ ابھی وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتے, کانوں میں جملے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایجوکیشن تو ہو رہی ہوتی ہے. میں صرف اس فساد کی نشاندہی کر رہا ہوں جو آج کے دور میں ہے. تو لہٰذا مولوی کون سا اچھا ہوگا؟ جو دنیا کی جنت کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے. سب سے بڑا علامہ وہ کہلائے گا جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ سکھائے گا. وہ کہے گا سود کھاؤ یار, خیر ہے کوئی نہیں, یہ وہ سود تو نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے حرام کیا تھا, یہ تو بینکوں کا سود ہے, یہ تو وہ چیز نہیں. وہ آدمی سود کھائے تو حرام ہوتا ہے, بینک کھائے تھوڑی حرام ہوتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے, مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آتا. انسان اور بینک کو برابر کر رہے ہیں. انسان سود کھائے تو سود ہوتا ہے, بینک سود کھائے تو تھوڑی سود ہوتا ہے. وہ تو بینک انٹرسٹ ہوتا ہے, سود تو نہیں ہوتا. وہ یوئر ہی ہوتی ہے, وہ اور چیز ہوتی ہے. مولویوں کو اتنی باتوں کی سمجھ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی پھر اچھا کون لگے گا آپ کو؟ چونکہ آپ نے جنت بنانی ہے, جنت کے لیے قرضہ بینک سے لینا ہے, اور جس مفتی نے آپ کو حلال کر کے دیا ہے یہ لینا ٹھیک ہے, جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, وہی ٹھیک ہوگا نا. جنت ہاتھ سے نہیں جانے دینی ہے.
وہ والی چلی جائے تو بے شک چلی جائے، یہ والی نہیں جانے دینی ہے۔ اب وہ جو آج کل جو بہت برا آدمی سمجھا گیا، پچھلے دنوں ان کے بڑی پروپیگنڈا بھی ہوا، علامہ اقبال، اس نے ایک بات کہی ہے وہی تیرے زمانے کا امام حق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اصلی رہنما تمہارا وہ ہے جو اس وقت تمہارے سامنے جنت پھیلی ہوئی ہے نا، نعمتیں اس کی، ان سے جو تمہیں بیزار کر کے اس جنت کی جو تمہیں خبریں دے، وہ سچا بندہ ہے، اور جو اس میں تمہیں اس میں ملوث کرے اور اسی میں گھسائے، وہ تمہارا جو ہے نا دجال ہے، سمجھ لیں، وہی تمہیں گمراہ کرنے والا ہے۔ آج کی ساری دنیا اسی گمراہی کے پیچھے چل رہی ہے، یعنی کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا یہودی دنیا جنت بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو آخری دور میں جو نشانیاں ہیں قیامت سے پہلے کی، تو ایک نشانی یہ بھی ہے لوگ علم دین بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ تو یہ علم یعنی دین کا علم بھی دنیا کمانے کے لیے اب اچھا حافظ ملتا نہیں ہے، کیوں؟ اس نے اکیڈمی کھول دی، رات کو انگریزوں کو پڑھاتے ہیں، ادھر ڈالر آتے ہیں نا، تراویح کے لیے نہیں ملتا، فارغ نہیں ہے حافظ، وہ ڈالر چھاپ رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی موٹی باتیں، باقی چھوٹی اگر باریکی سے دیکھنا ہو تو میں صرف اشارے کر دیتا ہوں۔ عمل قوم خود کو دیکھے، آج وہ گلوبل ہے یا نہیں ہے؟ ہم جنس پرستی پوری قوم اللہ نے ختم کر دی، پوری دنیا آج اس میں ملوث ہوئی پڑی ہے، اس کی تبلیغ ہوتی ہے، اس پر فنڈز مختص کیے جاتے ہیں، کلب بنتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ اصل فطری کام تو یہ، ایسے ہی مولوی کہتے ہیں غیر فطری فعل ہے، اصل فطری کام تو یہ۔ اب اس کا نتیجہ ہے جو سر پہ آیا کھڑا ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبریں جو دی ہیں نا کہ ایسی جنگیں ہوں گی کہ جس میں انسانوں کی تکہ بوٹی ہوگی، اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں ختم ہو جائیں گے۔ ابھی آپ نے فرمایا اتنی لاشیں پڑی ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا، بعض جیسے ہوتے ہیں نا بدبو کوئی آدمی نہیں پسند کرتا، بعض پرندے بھی ہوتے ہیں بدبو پسند نہیں کرتے، بعض پرندے ہوتے ہیں بدبو پہ آتے ہیں، اور بعض پرندے ہوتے ہیں بدبو سے بھاگتے ہیں۔ تو اب لاشیں پڑی ہیں، بدبو ہے، وہ پرندہ بھاگے گا، اڑتا رہے گا، تھک کے گرے گا، لاشوں ہی پر گرے گا، اتنی لاشیں۔ آج سوچیں یہ جنگیں پھیلتی ہیں اور ایٹم بم کا استعمال ہو جاتا ہے، یہ کوئی بعید بات لگتی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی ہے؟ اس کی بالکل صورت بن جائے گی۔ قرآن مجید میں جو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وہ کوئی بستی نہیں ہے دنیا کے اوپر، یہ گلوب کے اوپر یہ خشک زمین ہے جس پہ لوگ آباد ہیں، ذافل البر والبحر، کوئی بستی نہیں، یعنی کوئی شہر نہیں، مگر ہم اسے ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تباہ و برباد، ہلاک کرنے کا مطلب تباہ و برباد کر دینا، یا اسے بہت شدید عذاب سے دوچار کرنے والے، یعنی بہت وہاں پہ تباہی بربادی پھیلے، پوری ہلاکت نہ ہو، نسیم منسیہ نہ ہو، فقطع دابر القوم الذین ظلموا کی صورت نہ ہو، لیکن بالعموم ہلاکت بہت ہو جائے، اکثریت ہلاک ہو جائے تو ہو گیا، بلڈنگیں مسمار ہو گئیں، پانی کا نظام ختم ہو گیا، سارا سیوریج کا نظام ختم ہو گیا، تو موت کی صورت بن گئی۔ قبل یوم القیامہ، یہ سب قیامت سے پہلے ہوگا۔ وہ انہی جنگوں کی جن کی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہی جنگوں کے دوران یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ یہ اللہ کی ایک کتاب جو تقدیر والی کتاب ہے، اس کے اندر سطروں میں درج ہے، ہو کے رہنا ہے۔ جو اللہ کے ہاں درج ہو اسے ٹال تو کوئی نہیں سکتا، تقدیر ٹلتی ہے کبھی، ٹالی جانے والی تقدیر نہیں ہے، یہ ہو کے رہنا ہے۔ اس کو اب آپ ذہن میں رکھیں، اور جو اس وقت دنیا کی صورت بن گئی ہے تو یوں اتنا سمجھ لیں کہ اس عمل کا آغاز ہو گیا ہے کہ جس کی خبریں دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراحل کیسے ہوں گے، کب تک ہوگا، یہ میں نہیں کہہ سکتا، کتنے سال لگیں گے یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس عمل کا آغاز ہو گیا یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، دنیا آپ کہہ رہے ہیں، یعنی جو بے ایمان ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، جنہیں ان حدیثوں کا پتہ نہیں ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، جنہیں قرآن کی ان آیات کا نہیں پتہ وہ بھی کہہ رہے ہیں، جو صرف دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب عمل شروع ہو گیا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ساری بات، یہ سارا کچھ دیکھ کے ایمان کی کوئی رمق ہمارے اندر ہو تو اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں ہم کیا کام کر رہے ہیں اس وقت مسلمان، میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں، ایران نے کتنے میزائل فائر کیے ہیں، ایران کے اوپر کتنے میزائل فائر ہوئے ہیں، ایران تباہ ہوا ہے کہ اسرائیل زیادہ تباہ ہوا ہے، ایران نے عربیوں کے اوپر کیوں حملے کیے ہیں، نہیں عربیوں کے اوپر ایران نے ٹھیک حملے کیے ہیں، بس یہی کچھ ہو رہا ہے نا جو ہم کر رہے ہیں۔ اچھا زیادہ خطرہ اسرائیل سے ہے یا زیادہ خطرہ ایران، یہ بھی ایک بحث ہے۔ ہمارے کچھ مطلب نیک لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ایرانیوں سے یہودی اچھے ہیں، جیسے یہودیوں نے کہا تھا مسلمانوں کے بارے میں کہ یہودیوں سے تو مشرک اچھے، مسلمانوں سے مشرک اچھے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ یہودی جو رہتے تھے مدینے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں سے جو وہ بت پرست ہیں نا مشرک، وہ اچھے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایرانیوں سے جو ہے وہ یہودی اچھے ہیں۔ بھائی وہ کیوں اچھے ہیں؟ وہ یہ جو ایرانی ہیں یہ حضرت ابوبکر کی تکفیر کرتے ہیں، حضرت عمر کی تکفیر، پہلی بات ہے سارے نہیں تکفیر کرتے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جن کو تم اچھا کرے وہ تو حضور کی بھی تکفیر کرتے ہیں۔ کوئی بندہ مت ہوتی ہے، کوئی عقل ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے نہ، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ بھی خدا کا عذاب ہے، یہ بھی خدا کا عذاب ہے۔ آپ سے اللہ مت چھین لے، سمجھ چھین لے تو وہ یعنی آپ کو اپنا بھلا برا ہی نہ معلوم رہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس سے ہی محروم ہو جائیں ہے۔ تو ہم ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اصل پہلی بات کرنے کی کیا ہے، سوچنے کی کیا ہے؟ ہمیں پتہ لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ غصے میں آ گیا ہے، ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے ان جرائم، نو انسانی کے ان جرائم کے نتیجے میں اللہ غضب میں آ گیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ اگر غضب میں آ گیا ہے، اللہ غصے میں آ گیا ہے، میں آپ سوچیں ابھی سب سے زیادہ غصہ اللہ کو کس پر آنا چاہیے؟ یہودیوں پہ آنا چاہیے، بہت ظالم ہیں ظالم، کوئی شک نہیں بہت ظالم ہے۔ ابھی نو انسانی کے خلاف جو ظلم انہوں نے کیے ہیں پوری دنیا ان کے خلاف ہوئی ہے، اللہ کو بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو امریکیوں پہ بہت جو ہے نا وہ غصہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی بہت ظالم ہے، انہوں نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا ہے، بہت دنیا میں بہت ظلم پھیلایا ہے، مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا ہے، ان پہ ہونا چاہیے۔
ہندوؤں پہ ہونا چاہیے، وہ بھی بہت ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی کتاب سے پوچھیں نا، میں ڈرتے ڈرتے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، تو ان پہ اللہ کا غضب ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب جس پہ ہونے کا امکان ہے وہ ہم مسلمان ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی آیت سنائی نا، جب میں اس کی تشریح کر رہا تھا، ناس کی جب میں تشریح کر رہا تھا، تو ایک میں نے سورہ الف لام میم السجدہ کی آیت آپ کو سنائی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس کے ساتھ کیا آیت ہے؟ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا، ثم اعرض عنها، اس کے باوجود وہ کنی کترا گیا۔ اب یہ کنی ہی نہیں کترا گیا، کنی کترانا ہلکا لفظ ہے، کنی کترانا یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں سائیڈ مار کے نکل جانا، یہ کنی کترانا ہوتا ہے، پہلو تہی کر جانا، اپنا آپ ذرا تھوڑا سا بچا کے کسی کے پاس، یہ کنی کترانا ہوتا ہے، یہ اعراض ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو یوں ٹرن لیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، ہم نے اس جنت کو چھوڑ کے دنیا جنت بنانے کی کوشش کی ہے، ہم نے اللہ کی آیات بیچ کر دنیا خریدی ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا شک ہے، میں کوئی شے نہیں ہوں، آپ بھی کوئی چیز نہیں ہے، ہم ایک جماعت ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ کوئی قوم اپنے سرداروں سے پہچانی جاتی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ ہم دینی طور پر محمد رسول اللہ سے پہچانے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سیاسی طور پر ہم کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ اپنے حکمرانوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ امریکی مجھے جانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں۔ جب وہ کہیں گے پاکستانی تو وہ کس کو ذہن میں رکھ کر کہیں گے پاکستانی؟ جن سے ان کا پالا پڑتا ہے، جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کو دیکھتے ہیں نا سامنے، وہ ہماری پہچان ہے۔ آپ ان سے کہیں سود ختم کرو، اللہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ کہیں گے ہماری دنیا چل ہی نہیں سکتی، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ کہیں گے دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ کہتا ہے وَإِلَّهُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کو اگر تم نے ختم نہ کیا تو اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، یعنی نہ اللہ کو سمجھے نہ رسول کو سمجھے، ہمیں زیادہ سمجھے۔ خدا کا ظلم یا قہر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ ابھی جج صاحب ایک ہمارے ادھر ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے فرمایا کہ جب عورت کو کوئی طلاق، بیوی کو طلاق دے مرد، تو اس کی آدھی جائیداد، آدھا جو بھی اس کا ہے ملکیت، وہ بیوی کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کدھر سے لیا انہوں نے؟ ویسٹ میں یہ ہے۔ تو جب ویسٹ میں یہ ہے تو لوگ اسی لیے شادی نہیں کرتے کہ بھائی اگر شادی کر لی، کل ناراض ہو گئی، راضی کیسے کروں گا؟ تو یہ تو میری آدھی جائیداد لے کے چلی جائے گی، تو مجھے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ ہمارے شہر کے فرزند راولپنڈی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا جب بھینس گھر میں جو دودھ مل جاتا ہو تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت؟ تو انہوں نے تو وہ کر لیا، تو کیا ہم بھی وہی کریں؟ تو کیا انہوں نے اپنے فیصلے میں سے یہ ثابت نہیں کیا کہ اللہ کو نہیں سمجھ، ان کو زیادہ سمجھ ہے؟ یہ کس نے؟ یہ کسی ہندو نے کیا؟ وہ کرے بھی تو اس کا جسٹیفائڈ ہے، اسے کیا پتا اللہ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا نا اعراض کرنا، یہ اعراض نہیں ہے، یہ تو منہ موڑنا ہے نا۔ اللہ معاف کرے، یہ اللہ کے احکامات کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنا ہے، جوتی کی نوک پر ہے۔ میں فیصلہ کروں گا، وہ نافذ ہوگا۔ بھئی یہ کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے یا کسی فقہ کا مسئلہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آئلی قوانین خود دیے ہوئے ہیں سارے کے سارے، آپ نے انہیں جو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ لیا۔ اب آپ انصاف سے خود بتائیں، بڑا ظالم ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا ہم مسلمان ہیں؟ تو پھر پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ خدا کے لیے ان حالات کو دیکھ کر سب سے پہلے اپنا آپ اللہ کی طرف متوجہ کیجیے، اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں، توبہ کریں۔ بھائی جو ہو گیا، بھائی غفلت تھی، دنیا ساری یہی کام کر رہی تھی، ہم بھی اسی میں لگ گئے، یہی بچپن میں پڑھا تھا، یہی اسکول میں سیکھا تھا، یہی کیریئر بناؤ، دنیا بناؤ، پیسے کماؤ، گھر بناؤ، یہی رواج تھا، ہم بھی سوچے سمجھے بغیر اسی میں چل پڑے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ جھٹکے دیے ہیں تو اب اس کا تقاضا یہ، سوچیں، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، رکھ دی ہے، اب بھی نہ جاگے تو کب جاگیں گے؟ اب تو اپنی اصلاح کریں۔ تو وہ جو میں آیت آپ کو سنا رہا تھا وہ پوری سن لیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جسے اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا اور وہ پھر بھی اعراض کر گیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، مشکل نہیں ہے، بے شک ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ پھر مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، بات بس اتنی سی ہے، اللہ کے انتقام سے بچیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں، قُوا أَنفُسَكُمْ، گھر والوں کی فکر کریں، پھر اپنے دوست احباب، الاقرب فالاقرب، جو جتنا نزدیک ہے اسے بتائیں، بھائی جو سورج سوا نیزے پہ آ ہی گیا ہے، وہ کب آنا ہے؟ آ ہی چکا ہے، اور اس میں پتہ نہیں، اب رات کو سوئیں تو صبح جاگیں، ایک تو ویسے بھی نہیں پتہ ہوتا، اب تو اجتماعی قبریں بننے کا وقت آ گیا ہے۔ کوئی ایٹم بم مارے تو بتا کے مارے گا، خبریں دنیا سنے گی، جن پہ لگے گا وہ تو نہیں خبر سنیں گے، ان کو تو پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا۔ تو دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی طرف، اور وہ اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اس بچنے کے لیے اعتصام ہوتا ہے اصل میں کسی خطرے سے بچ کر کسی کی پناہ میں آنے کو اعتصام کہتے ہیں۔ اللہ سے چمٹ جاؤ، یعنی یہ مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اور چمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ، اور اس کے چمٹنے کا طریقہ کیا ہوا؟ اللہ کی کتاب کو پڑھو، سیکھو، عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ یقین مانے آنے والا کل انہی لوگوں کا ہے جو آج ان حالات میں توبہ کر لیں گے، باقی سب مٹ جائیں گے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی بھٹکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس